اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، سورہ ہود قرآن پاک کی سورہ ہود کے آج آپ کے سامنے فضائل، فوائد اور اس کے وظائف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس کی تفصیل سن لیجئے، فہرست سن لیجئے کہ سورہ ہود میں سے آپ کو آج میں کون کون سے شاندار وظائف بتانے لگا ہوں کہ جو ہمیں ہماری روزمرہ زندگی میں فائدہ دیتے ہیں۔ آج ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بچے کو یا کسی بڑے کو موشن ہو جائے اور باوجود علاج معالجے کے آرام نہ آ رہا ہو تو سورہ ہود کی ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ کا، بالکل چھوٹی سی ایک مختصر سی آیت ہے سورہ ہود کی، اس کا آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی میں خود اعتمادی کی کمی ہے، مثلا کوئی ٹیچر ہے، کوئی ایسا مثلا کوئی امام مسجد ہے، یا کسی بھی آپ ایسے شعبے میں ہیں جہاں آپ کا کام ہے بہت زیادہ بولنا، اور آپ بولتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ بات کرتے ہوئے اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے آپ جھجک محسوس کرتے ہیں، آپ میں اعتماد کی کمی ہے، تو آپ کو سورہ ہود کی ایک آیت کا بہترین چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ العالمین آپ میں اعتماد کی کمی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو سورہ ہود کا ایک ایسا شاندار وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر اس پر آپ اپنی زندگی میں ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے، اس پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ العالمین سورہ ہود کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت، اضافہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخر پہ جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بند گلی میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی ایسی مصیبت، پریشانی اور مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس سے نکلنے کا کوئی بھی سرا آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا، تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ سورہ ہود کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ جس بھی بند گلی میں ہوں، جتنی بھی پریشانی، مصیبت اور مشکل میں ہوں، تو انشاءاللہ العالمین اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے آپ ان پریشانیوں سے جو ہے نا وہ باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ ہیں چند وظائف جو میں نے خاص آپ کی، ویسے تو بہت زیادہ وظائف ہیں، اگر میں پورے بیان کروں تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی، لیکن یہ خاص وظائف ہیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، وظائف بتانے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ وظائف بتانے سے پہلے پیارے دوستو، حسب روایت میں ہر صورت کے وظائف بیان کرنے سے پہلے ابتدا میں مختصر اس کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ تو فضائل پہلے سن لیں، پھر میں آپ کو وظائف اور فوائد بتاتا ہوں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر جمعہ والے دن سورہ ہود کی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا، ہر جمعہ والے دن 1 مرتبہ سورہ ہود کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے کو انبیاء کرام کے ساتھ اٹھائیں گے اور اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ اگر انسان کا حشر کیا جائے، انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہفتے 10 دن میں 1 مرتبہ سورہ ہود کی تلاوت کرنے کے پابند ہیں تو انشاءاللہ العالمین قیامت والے دن آپ کے سامنے آپ کے گناہوں کو پیش کر کے آپ کو شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شاندار فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن مختصر میں نے عرض کر دی۔ تو اگر ہم اسے اپنی زندگی کے روٹین میں شامل کر لیں، ہفتے 10 دن میں 1 مرتبہ کم از کم اس سورت کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ العالمین اس کے ہمیں بے شمار فوائد جو ہے نا وہ حاصل ہوں گے۔ تو آئیے اب باقاعدہ وظائف کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بچے کو یا کسی بزرگ کو یا کسی خواتین و حضرات کو کسی کو موشن ہو جائے،
جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بھی جلاب ہو جائے، موشن اگر کسی کو ہو جائے اور باوجود کوشش کے، علاج معالجے کے، میڈیسن استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو موشن کی بیماری نہیں چھوڑ رہی، بچے آپ کے ٹھیک نہیں ہو رہے، تندرست نہیں ہو رہے، خصوصاً یہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ایک برتن میں پانی بھر لیجیے، کوشش کیجیے کہ اگر آپ کے پاس سلور کا برتن ہو، سلور کا گلاس ہو، سلور کا ڈول ہو، سلور کا جگ ہو، بالٹی ہو، کچھ بھی سلور کا کوئی برتن، اگر سلور کا نہیں ہے تب بھی چلے گا، کوئی بھی برتن لے لیجئے۔ برتن لینے کے بعد آپ نے اس میں 3 مساجد کا پانی بھرنا ہے، مختلف 3 مساجد میں جائیں، تھوڑا تھوڑا پانی بھر کے لے آئیں۔ اب آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلے پہ بیٹھ جائیں۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں یہ وظیفہ، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مصلے پہ بیٹھ جائیں اور مصلے پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 44، وقیل یا ارض ابلعی، یہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 44 ہے سورہ ہود کی، آپ نے اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک، 3 مرتبہ پہلے درود پڑھ لیں، پھر یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 44 جو ہے نا، آپ اسے 11 مرتبہ پڑھ لیں، آخر پہ پھر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اب وہ جو آپ نے پانی رکھا ہوا ہے سامنے، اس پر آپ دم کر دیں، پھوکا لگا دیں، 1 چکر پورا ہو گیا۔ اسی طریقے پہ آپ نے 11 چکر مکمل کرنے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پہ آپ نے اس پانی کو دم کر دینا ہے۔ اب پانی پڑا گیا، اچھا آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ وہ بچہ جسے موشن ہے اسے بھی ساتھ بٹھا لیجئے یا لٹا لیجئے، تو ہر چکر کے اختتام پہ اس بچے پر بھی دم کرتے جائیں، یا جو مریض ہو جسے موشن ہو اس پر بھی آپ دم کرتے جائیے۔ اب پانی دم ہو گیا، وظیفہ ختم ہو گیا، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی اس مریض کو پیاس لگے، ہر 5-10 منٹ کے وقفے کے بعد تھوڑا تھوڑا آپ پانی اس بچے کو، اس مریض کو پلائیے۔ اگر تو کوئی بڑا ہے تو اسے پانی پلائیے، اور اگر بچہ ہے تو نہ صرف اس بچے کو پانی پلائیے، بلکہ جب آپ بچے کو پانی پلائیں تو وہ دم کیا ہوا پانی اس بچے کی ماں کو بھی پلائیں، اگر بچہ دودھ اپنی ماں کا پی رہا ہے۔ اگر ماں کا دودھ نہیں پی رہا تب ماں کو پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ایک دن یعنی صبح 2-3 مرتبہ پلا لیں، دوپہر کو 2-3 مرتبہ پلا لیں، اور پھر رات کو 2-3 مرتبہ پلا لیں، تو ایک ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ موشن جو ہے نا وہ یکدم ہی اس بچے کے یا بڑے کے انشاءاللہ العالمین ختم ہو جائیں گے۔ آپ آزمائیے گا، میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ ایک بار آزمائیں اور پھر زندگی بھر دعائیں۔ یہ تو ہو گیا موشن والا وظیفہ۔ میں نے دوسرا وظیفہ یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، امام مسجد ہوتے ہیں، تقاریر نہیں کر سکتے، اسکول میں پڑھاتے ہیں تو لیکچر دیتے ہوئے شرم آتی ہے، یا زبان لڑکھڑاتی ہے، یا اور ٹیچر حضرات کے سامنے بولتے ہوئے خود اعتمادی کی کمی ہے آپ میں، کسی بھی آپ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے میرا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 112، 112 آیت کو آپ نے تلاوت کرنا ہے 21 مرتبہ۔ اول 3 مرتبہ درود پاک، پھر 21 مرتبہ آپ نے آیت نمبر 112 کو پڑھنا ہے، آخر پہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ تو اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر کے آپ نے اپنے سر پہ، منہ پہ اور اپنے جسم پہ آپ نے وہ اپنے ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے کرنے ہیں جناب 3 چکر۔ آپ صبح 1 مرتبہ کریں سکول جاتے ہوئے یا اپنے کام پہ جاتے ہوئے، اور 1 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے اسی طرح کریں۔ 21 مرتبہ آیت نمبر 112، اول و آخر 3 بار درود پاک، ہر چکر کے اختتام پہ ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ مال لیں، اور یہ اسی طرح آپ نے 3 چکر کرنے ہیں، 1 مرتبہ صبح کرنا ہے، 1 دفعہ شام کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ العالمین آپ دیکھیں گے کہ آپ میں آہستہ آہستہ اعتماد جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ بالکل ہی بے فکر انداز میں ہر کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ کی عمر بڑھ جائے، آپ کی عمر میں برکت پڑ جائے، تو آپ سورہ ہود کا ایک وظیفہ کیجئے کہ آپ نے ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ ہود تلاوت کرنی ہے۔ ہر جمعرات
مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ ہود کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد ایک گھونٹ پانی ہو اس پہ دم کر کے وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے وہ ایک گھونٹ پانی آپ نے ایک ہی سانس میں پی لینا ہے۔ ہر جمعرات آپ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اور بھی بہت زیادہ فوائد ہوں گے، اور آپ کی عمر میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی۔ وہ ایک دن بڑھے، ایک مہینہ بڑھے، وہ ایک سال بڑھے، وہ ایک سانس بڑھے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عمر میں برکت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب، آخری وظیفہ سورہ ہود کا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بند گلی میں داخل ہو جائیں، یعنی بند گلی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ باوجود کوشش کے آپ کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا، آپ اس پریشانی سے، مشکل سے، مصیبت سے باہر نہیں نکل پا رہے، تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیر والے دن، سوموار والے دن، نماز ظہر کے بعد، اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ 2-3 حفاظ کرام کو بلا لیں یا 2-3 خواتین کو بلا لیں، یعنی اگر عورت پڑھنا چاہ رہی ہے تو آپ نے 13 دفعہ سورہ ہود پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے نماز ظہر کے بعد۔ پیر والے دن 13 مرتبہ آپ نے سورہ ہود تلاوت کرنی ہے۔ ایک پیر پڑھ لیں، پھر آپ دوسرے پیر کو پڑھ لیں، اور پھر تیسرے پیر کو پڑھ لیں۔ یہ 3 سوموار تک، ہر ہفتے سوموار والے دن نا، ہفتے میں ایک مرتبہ آپ 13 مرتبہ۔ اچھا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں اور فوراً اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ 3 ہفتے اگر کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو پھر آپ سوموار، منگل اور بدھ 3 دن تک لگاتار 13 مرتبہ سورہ ہود کی تلاوت خود کیجئے یا کسی سے اپنے گھر میں کرائیے، اور وہ پانی ایک سامنے رکھ لیں کسی بھی گلاس میں بھر کے، اس پہ آپ نے ہر مرتبہ سورہ ایک دفعہ جب پڑھ لیں تو اس پانی پر دم کر دیں۔ آپ نے وہ پانی جناب اپنے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کر دینا ہے، اور خود وہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا پی لینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 3 دن اگر آپ یہ وظیفہ مسلسل کریں گے تو وظیفہ بعد میں ختم ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور سجائی دیجیے گا۔ یہ جناب چند ایک وظائف سے سورہ ہود کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ویسے تو قرآن سارا ہی شفا ہے، اور اس قرآن پاک میں بے شمار فوائد ہے انسان کے لیے، لیکن انسان کو اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔